خواتین و حضرات، اب ایک بار پھر ہم رنگ محفل بدلیں گے اور آپ سب کے بہت محبوب شاعر ہیں، بھارت سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے امریکہ میں بھی ان کو جس طرح سنا، لوگوں نے ان کو دیکھا، اور بہت سے ملکوں میں، دبئی میں ان کی شہرت اس قدر ہے کہ مزاح کے حوالے سے جب آپ دیکھتے تو ان کی شاعری پر بے ساختہ آپ کو قہقہے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ میں آپ سب کے مقبول شاعر جناب ساغر خیامی کو دعوت سخن دوں گا جو بھارت سے تشریف لائیں۔ میں پھر آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہو گیا۔ دیکھیے، اس عمر میں اگر ہم کوئی عشقیہ شعر پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ساغر بھائی یہ عمر عشقیہ شاعری، لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ اصل عمر عشق کی یہی ہے۔ یہ 6 مصرے: مر سے بدن پھول سے لب ماہ جبینوں، جھیلوں پر برستے ہوئے بارش کے نگینوں، غالب کی تقی میر کی بے داغ زمینوں، ارے بوڑھے بترس کھاؤ زمانے کے حسینوں، ڈر جاؤ مجھے دیکھ کے ایسا تو نہیں ہوں، آدم ہوں میری جان میں ہوا تو نہیں ہوں، آدم ہوں میری جان میں ہوا تو نہیں ہوں، آدم ہوں۔ انسان جو ہے وہ خامیوں اور خوبیوں کا پتلا ہے۔ مولانا فرمائے کہ دل دوزخ دنیا بھی ہے اور پیار کا گھر بھی، دل دوزخ دنیا بھی ہے اور پیار کا گھر بھی، رہتی ہے تھکن پاؤں میں اور عزم سفر بھی، انسان میں برابر سے ہیں سب، خیر بھی شر بھی، دو دھار کی تلوار ہے عاشق کی نظر بھی، ارے سیدھی ہو تو محبوب لپٹ جائے لپک کر، اور کھلواتی ہے ٹوٹے بھی یہی آنکھ پھڑک کر، یہی آنکھ پھڑک کر۔ بجلی کی پریشانی ہمارے یہاں رہتی ہے، زلال قلعے کے مشاعرے میں چیف منسٹر تھی شیلا ڈکشت، تو میں کہا میڈم اگر اتنے روشن چہرے دلی میں نہ ہو تو بہت اندھیرا ہو جائے، اور یہ 6 مصرے کہ پھول نرگس کے کھلے چاند سی آنکھوں کے قرین، دانت موتی کی لڑی صبح بنارس سے حسین، دل پر رخسار کہ ٹھہری ہوئی ایک شام کہیں، اس زلف و عارض کے تصادم سے خجل ماہ مبین، آتی جاتی ہوئی بجلی سے کہیں بہتر ہیں، لڑکیاں کب ہیں میرے شہر کی جنریٹر ہیں۔ کیا جنریٹر لائے آپ؟ کیا کہنے کیا میرے شہر کی جنریٹر ہیں جی۔ اس کے پیچھے بھی ایک جنریٹر تھا جو تھوڑی دیر پہلے بند ہوا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، آپ کو مبارک ہو، کیا کہنے۔ جنریٹر میں انٹرسٹیڈ ہے۔ دیکھیے، عورتوں میں مردوں سے زیادہ تعمیر کا جذبہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر پوری دنیا میں عورتوں کی حکومت ہو جائے تو انتہا سے زیادہ ترقی ہوگی۔ ہماری بیوی ایک پیجامے کا کپڑا لاتی ہیں، پیجامہ بناتی ہیں، پھر گھٹنے پر پھٹ گیا تو جانگیا بناتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر کچھ نہیں رہتا تو یہ غلاف بنتے ہیں، اور کچھ نہیں رہتا تو فیزار بنتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ تعمیری جذبہ عورتوں میں ہے، ہم لوگ تو بس ایسے ہی ہیں۔ کیا یہ 6 مصرے کہ حسن ہی، میں کہا کہ عورتوں کی حکومت ہو تو ایٹمی جنگ نہیں ہو سکتی۔ مولانا فرمایا کہ حسن ہی، حسن کا ہر شہر میں جلوہ ہوتا،
पूरियां मुर्ग पराठे कहीं हलवा होता, वाह वाह नाक छिलकी न शिकस्ता कोई तलवा होता, बम बरसते न फिजाओं से न बलवा होता। पूरी दुनिया में हुकूमत जो जनानी होती, आलमी जंग जो होती तो जबानी होती। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने क्या कहने, क्या बात है यार, वाह 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 वाह, क्या बात है। पूरी दुनिया में हुकूमत जो जनानी होती, आलमी जंग जो होती तो जबानी होती। एक हमारे दोस्त हैं जो पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन शाम को मतलब भी करते हैं, तो मैंने 6 मिसरों की खिदमत में पेश किए कि सागर तेरे समाज का उल्टा है सब निजाम, जो है मकाम सुबह वहां हो रही है शाम। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, फिर जान लें मरीज की है जिंदगी तमाम। क्या कहने, रोने लगा मरीज वक़्त इतना बोल के, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह, क्या जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के। दिल्ली में छोटे छोटे मकान बन रहे हैं जिसमें 2 आदमी नहीं रह सकते, उस 10 आदमी रहते हैं। ये उन छोटे से मकानों के लिए एक छोटा सा तस्वुर कि घर हो कदे दराज न निकले झुके बगैर, बैठे ही बैठे कर ले नजर सारे घर की सैर, कमरे कुशादा इतने न फैले किसी के पैर, वो आ जाए इत्तेफाक से मेहमान जो शब बखैर। अरे सोते हैं सारी रात नशेबो फराज में, दूल्हा दुल्हन तो मेज पा बच्चे दराज में। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सोते हैं सारी रात नशेबो फराज में, दूल्हा दुल्हन तो मेज पा बच्चे दराज में। हमारे यहाँ तरह तरह से नफरत फैलाई जाती है, कभी लिसानी नफरत, कभी सूबाई नफरतें, कभी लिबास की नफरतें। कुछ दिन के बाद ये हुआ कि खाने पीने की चीजों में भी नफरतें फैला दी गई। तकरीबन 1 महीने तक दिल्ली में गोश्त की हड़ताल रही। गोश्त के ऊपर मैंने ये कहे कि 1 महीना हो चुका है बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, क्या खा के धुइयां क्या दिखाएं शायरी का बागपन, हो गए पालक का पत्ता नाजुकी से गुल बदन। अरे नफरतों की आग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। क्या कहने, नफरतों की आग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। एक साहब अपनी महबूबा को शिद्दत से खत लिखते थे। इस शिद्दत से खत लिखने का नतीजा क्या हुआ, इन 6 मिसरों में एक यार रोज लिखते थे एक महजबी को खत, लिखते थे शब के पर्दे में पर्दा नशी को खत, पहुंचे वहीं था चाहे लिखे और कहीं को खत, देता था रोज डाकिया उस नाज़मी को खत। आखिर नतीजा ये हुआ इतनी बढ़ी ये बात, माशूक उनका भाग गया डाकिए के साथ। भाई वाह, क्या वाह, आखिर नतीजा ये क्या कहने, इतनी बढ़ी ये बात, माशूक उनका भाग गया डाकिए के साथ। हमारी बीवी की शादी पहले एक मौलाना से ठहरी थी, पता नहीं उनके साथ क्यों नहीं हुई, मेरे साथ हो गई, लेकिन हमारे निकाह उन्हीं मौलाना ने पढ़ा जिनके साथ शादी करी। तो बीवी कह रही थी कि इतने दिन हो गए शादी को लेकिन लड़ाइयाँ जारी हैं,
تو میں نے اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے 6 مصروں بتائی. بیگم یہ بولی ہم سے، بیگم یہ بولی ہم سے کہ اے ساغر بہار، 25 سال ہو گئے شادی کو میں نثار، لیکن ہے گرم آج بھی میدان کارزار، پروان کیوں چڑھا نہ بتاؤ ہمارا پیار. ہم نے کہا کہ مولوی صاحب نظام میں کیا پڑھ گئے طلاق کا صیغہ نکاح میں؟ کیا ہم نے کہا کہ مولوی صاحب مزاح میں کیا پڑھ گئے طلاق کا صیغہ نکاح میں. ادھر جاڑے ہمیں آتے ہیں اور سڑکوں پر 20 روپے کے کوٹ پر ڈون بکنے لگتے ہیں. یہ 4 مصرے کہ لولی یہ کوٹ اور یہ پتلون ٹاپ کے، چرچے حضور ہوں گے حسینوں میں آپ کے. کل رات میری بیوی یہ بولی خرید لو، گورے مرے ہیں اب کے تمہاری ہی ناک کے. بھائی کیا کہنے. واہ واہ، دوبارہ تھا کہ کل رات لولی یہ کوٹ اور یہ پتلون ٹاپ کے، چرچے حضور ہوں گے حسینوں میں آپ کے. کل رات میری بیوی یہ بولی خرید لو، گورے مرے ہیں اب کے تمہاری ہی ناک کے. دیکھیے اگر ذرا سا بھی تلفظ میں فرق ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ بات الٹی ہو جاتی ہے. یہ 4 مصرے تلفظ کی خرابی کا نتیجہ زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا. بیٹا عاشق فسانہ کا گلی میں فسانہ کو فسانہ کہہ رہا تھا. پھر پڑھے بھائی، پھر پڑھے بھائی، پھر پڑھے. تلفظ کی خرابی کا نتیجہ زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا. بیٹا عاشق فسانہ کا گلی میں فسانہ کو فسانہ کہہ رہا تھا. پھر دوسرا یہی، میرا نام ساغر ہے لیکن وہاں کبھی سمیلنوں میں جاتے ہیں تو ساغر نہیں کہتے ہیں، ساگر کہتے ہیں. ساگر بمانی سمندر. جب میرے نام کو ایک یار نے ساگر لکھا، میری قسمت کی خرابی میں بھی دفتر لکھا. تب چلا مجھ کو تلفظ کی خرابی کا پتہ جب فرشتوں نے مقدر کو مقدر لکھا. بھائی واہ 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 واہ، بھائی واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے. کیا بات ہے. مقدر کو مقدر لکھا. واہ واہ واہ. جب میرے نام کو ایک یار نے ساگر لکھا، میری قسمت کی خرابی میں بھی دفتر لکھا. تب چلا مجھ کو تلفظ کی خرابی کا پتہ جب فرشتوں نے مقدر کو مقدر لکھا. دیکھیے یہ سارے باغ جن لوگوں نے لگائے ہمارے اساتذہ نے، ان کے کسی کے تن پر کپڑا نہیں تھا، کسی کے سر پر چھت نہیں تھی، پیٹ میں روٹی نہیں تھی. ان لوگوں نے اس عالم میں شاعری کی. سارے مزے اس باغ کے ہم لے رہے ہیں. یہ 4 مصرے. اے ساغر خیامی بے مقصد و بے معنی، غالب نے چنے ٹونگے اور آپ نے بریانی. غالب نے چنے ٹونگے اور آپ نے بریانی، اور آپ نے بریانی. زیادہ شعر نہیں سنانا چاہتے ہیں، زیادہ شعر سنانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی جے ڈی بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت سا شعر سناتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے. ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے؟ کہنے لگے کہ شعر سناتے رہو یوں ہی، گنتے نہیں بنیں گے ابھی اتنے آئیں گے. واہ واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. کیا کہنے کا کہنے. واہ واہ واہ. ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے. ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے؟ کہنے لگے کہ شعر سناتے رہو یوں ہی، گنتے نہیں بنیں گے ابھی اتنے آئیں گے.
بہت پرانا خطا ہے، اس کی فرمائش مستقل ہو رہی ہے، تو آپ بھی سنیے. دہلی میں نکلی ہے، سڑکوں پر تو دکاندار گھیر لیتے، یہ لے لو وہ لے لو، جانا کہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے. تو میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ بھی تھی. بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر پاؤ گے. میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے. بولا یہیں پر کھاؤ گے یا دے کے جاؤ گے. دیکھیے ایک کتھا اور سن لیجیے، گھر سے بھی فرمائش ہے. اب ہمارا کیا چل چلاؤ ہے، کسی دن آپ ٹی وی پر دیکھیں گے کہ نہیں رہے. مسئلہ یہ ہے پورے انٹرویو لیے جا رہے ہیں کہ گھنٹے کا گھر پان کے ٹی وی والے لیتے ہیں. ہماری ایک چینل ہے آج تک، انہوں نے 1 گھنٹے کا ٹی وی پر انٹرویو لیا. کافی دن تک نہیں آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرا مشاہدہ میں کہا وہ تم نے جو انٹرویو لیا تھا وہ نہیں آیا. کیا آئے گا؟ میں کہا کب آئے گا؟ کہ سب سے تیز مرے وہ خبر دیجیے. تو یہ حال ہے. پہلے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کسی دن میں کچھ ہوگا، فٹافٹ کھینچو یہ کرو وہ کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی گئی. ہوتا یہ ہے کہ ابھی جے ڈی بھائی کہہ رہے تھے کہ سب ساگر بھائی عورتیں کرتی رہتی ہیں. اب ایک ہمارے یہاں پڑوس میں رہتی ہیں وہ حسین بانو، دن بھر ساگر بھائی. میں کہا بیٹا ہمیں شادی کرنا ہے، ایک تو چھوڑ دو کوئی. پھر میں نے ان کو یہ 4 مصرے سنائے. کہا یہ کان میں نے حسین بانوں کے، نہ کو سارے محبت نہ مجھ کو رائی کہیں. تھے جتنے گنڈے موالی وہ ہو گئے بھائی. جو بھائی کہنا ضروری ہے دولہا بھائی کہیں. کیا کہنے؟ واہ 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 واہ. بھائی کہنا ضروری ہے، دولہا بھائی کہیں. اب آپ جو سی نظم کہیں وہ سنا دوں، کہیے نہیں سنا دوں. جی اب ہم بتائیں، اب اگلے مشاعروں میں پھر ایک ایک کر کے سنتے رہیے گا. زیادہ جی وہ پھر انہوں نے خطے کی فرمائی کی. دیکھیے بڑھتی آبادیاں اور اتنی ٹریفک کو سڑکوں پر 2 گھنٹے کے جام لگے تھے. تو یہ 4 مصرے میں نے دلی کے لیے کہے تھے، لیکن کراچی میں اس سے زیادہ ہنگامہ ہے. مولانا فرمائے بولا دکان، یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا. کہاں سے سیکھی ادا تم نے دم دبانے کی. وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلا کھلانے. کہنے واہ واہ واہ. کیا یہاں دم تلک کھلانے کی. آپ کو ایسی نظم سنا دیں، اس کے بعد ابھی تو مشاعرے بہت ہیں. مجھے مسقط جانا تھا لیکن نہیں جا پا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. مولانا فرمائے کہ ایک قطعہ تو میں نے آموں پر کہا. آموں کا میلہ لگتا ہے وہاں ہندوستان میں، پورے ہندوستان سے آم آتے ہیں تو وہاں مشاعرہ بھی ہوتا ہے. تو ایک آج کہتے ہیں کہ آپ کو آم کی تاریخ میں کچھ پڑھنا ہے. تو میں نے یہ قطعہ کہا، تجربہ ہے ہمیں محبت کا، تجربہ ہے ہمیں محبت کا. دل حسینوں سے پیار کرتا ہے. آم تیری یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ لنگڑوں پر کون مرتا ہے. کیا آم تیری یہ خوش نصیبی ہے ورنہ لنگڑوں پر. یہ نظم اس پر شاید آ چکی ہے ٹی وی کے اوپر، لیکن اس کی فرمائش اتنی زیادہ ہے کہ مستقل فون آتے ہیں. پھر راستے میں لوگ کہتے ہیں تو وہ سن لیجئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مشاعرے روز ابھی تو 6-7 باقی ہیں، جہاں جہاں آپ کہیں گے پائے اور یہ سب آ جائے گا. آموں کا صحرا جو آم میں ہے وہ لبے شیریں میں نہیں رس. جو آم میں ہے وہ لبے شیریں میں نہیں رس. ریشوں میں ہے جو شیخ کی داڑھی سے
سے مقدس. واہ یہ چوسے جا سکتے ہیں, وہ چوسی نہیں جا سکتی. ریشوں میں ہے بھائی جہانگیر جو شیخ کی داڑھی سے مقدس. آتے ہیں نظر عام تو جاتے ہیں بدن کس, اور لنگڑے بھی چلے جاتے ہیں کھانے کو بنارس. ارے ہوٹوں میں حسینوں کے جو امرس کا مزہ ہے, یہ پھل کسی عاشق کی محبت کا صلہ ہے. یہ پھل کسی عاشق کی محبت کا صلہ ہے. آمد سے دسہری کی ہے منڈی میں دسہرا, ہر عام نظر آتا ہے معشوق کا چہرہ. ایک رنگ میں ہلکا ہے تو ایک رنگ میں گہرا, کہہ ڈالا قصیدے کے وز عام کا صحرا. ارے خالق کو ہے مقصود کہ مخلوق مزہ لے, وہ چیز بنا دی ہے کہ بڈھا بھی چبا لے. کیا واہ واہ وہ چیز بنا دی ہے کہ بڈھا بھی چبا لے. پھل کوئی زمانے میں نہیں آم سے بہتر, کرتا ہے ثنا آم کی غالب سے سخنور. اقبال کا ایک شعر قصیدے کے برابر, وہ چھلکوں پر بھنک لیتے ہیں ساغر سے پھٹی. کیا واہ واہ چھلکوں پر بھنک لیتے ہیں ساغر سے پھٹی. چلو بیٹھ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آموں کا مزہ پائے ہوئے ہیں, بورانے سے پہلے ہی وہ بورائے ہوئے. واہ 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 اور آنے سے پہلے واہ 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 کیا کہنے وہ کا. لوگ جو آموں کا مزہ پائے ہوئے ہیں, واہ واہ بورانے سے پہلے ہی وہ بورائے ہوئے ہیں. نفرت ہے جسے آم سے, وہ شخص ہے بیمار. نفرت ہے جسے آم سے, وہ شخص ہے بیمار. لیتے ہیں شکر آم سے اکثر لب و رخسار. آموں کی بناوٹ میں ہے مضمر تیرا دیدار. مصرع دیکھے کہ باسو وہ دسہری سے, وہ کیری سے لبے یار. ہیں جاموں صبح خم, ہیں جاموں صبح خم, کہاں آنکھوں سے مشابہ, آنکھیں تو ہیں بس آم کی دھاکوں سے مشابہ. واہ واہ ہیں جاموں صبح خم, کہاں آنکھوں سے مشابہ, آنکھیں تو ہیں بس آم کی دھاکوں سے مشابہ. کیا آخر بند کیا بات ہے آموں کی ہوں دیسی کے بدیسی. سرخے ہوں سرولی ہوں کہ تخمی ہوں کہ قلمی, واہ چوسے ہوں سفیدے ہوں کہ کھجری ہوں کہ فجری. ایک طرف قیامت ہے مگر عام دسہری. فردوس میں گندم کے عوض آم جو کھاتے, آدم کبھی جنت سے نکالے نہیں نہیں جاتے. جاتے. واہ